نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ یہ جو قسمتیں ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرصہ ہوا علامہ جاوید غامدی صاحب نے سوشل میڈیا پر خلافت احمدیہ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں یہ نظریہ پیش کیا کہ خلافت سے مراد محض ریاست و حکومت ہے، اس کا کوئی دینی تصور موجود نہیں۔ گویا ان کے نزدیک حکومت کے بغیر خلافت احمدیہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرات، دور حاضر میں نعمت خلافت سے محروم مسلمانوں کا خلافت احمدیہ کی شاندار ترقیات دیکھ کر حسرت و یاس کا ایسا رد عمل طبی ہے، مگر غامدی صاحب جیسے روشن خیال عالم کی ایسی رائے اس لیے خلاف توقع ہے کہ وہ اس سے پہلے اقوال صوفیاء علامہ ابن عربی وغیرہ کی روشنی میں امت محمدیہ میں غیر تشریعی وحی نبوت کے جاری رہنے کے حق میں اپنی وقی رائے دے چکے ہیں۔ مگر نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ غامدی صاحب کا یہ خیال کہ خلافت کوئی دینی اصطلاح نہیں بلکہ یہ ریاستی کا دوسرا نام ہے، نہ صرف عربی زبان بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق بھی درست نہیں، کیونکہ خلیفہ عربی زبان کا لفظ ہے اور تمام مشہور عربی لغات لسان العرب، تاج العروس، اقرب الموارد کے مطابق خلیفہ کے بنیادی معنی جانشین کے ہیں۔ بے شک نبی کے جانشین کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے، دنیاوی بادشاہوں کے لیے بھی، بلکہ بعض دنیاوی بادشاہ ظاہری عظمت و شوکت کی خاطر یہ اصطلاح استعمال کرتے آئے، مگر خلافت کے حقیقی معنی امارت و ریاست کے نہیں ہیں، بلکہ یہ محض خلیفہ کا ایک مجازی مفہوم ہے۔ جہاں تک عربی لغت کا تعلق ہے، اقرب الموارد میں یہ لکھا ہے کہ خلافت شرعی اصطلاح ہے جس سے مراد امامت ہوتی۔ اسی طرح خلافت کے مذہبی اصطلاح ہونے کی بڑی دلیل خود اللہ تعالیٰ کا اپنے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے خلیفہ کی اصطلاح کو استعمال کرنا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ خلافت بغیر کسی حکومت کی تھی۔ چنانچہ علامہ صدیق حسن خان حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کی وجہ تسمیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم کی خلافت روئے زمین میں احکام الہی قائم کرنے کے لحاظ سے تھی، یعنی کوئی ظاہری بادشاہت نہ تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوہ طور پر جاتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام کو اصلاحی تربیتی اور دینی اغراض کے لیے بنی اسرائیل میں اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا كَانَتْ نَبُوَّةٌ قَطُّ إِلَّا تَبِعَتْهَا خِلَافَةٌ وَلَا كَانَتْ خِلَافَةٌ قَطُّ إِلَّا تَبِعَهَا مُلْكٌ۔ اگر اب بھی غامدی صاحب
خلافت کا مطلب ریاست لیں تو پہلے انہیں 1,24,000 نبیوں کی حکومت ثابت کرنا ہوگی، کیونکہ قرآن و حدیث سے تو صرف 4 انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے حضرت سلیمان، ان کی حکومت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کرام کی خلافت کا سلسلہ جاری رہا۔ چنانچہ بخاری میں ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی اصلاح احوال کے لیے انبیاء آتے رہے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی فوت ہوا تو اس کا خلیفہ بھی نبی ہوا۔ چنانچہ تاریخ انبیاء میں حضرت ہارون علیہ السلام کے علاوہ، جن کی خلافت کا ابھی ذکر ہوا، حضرت ملاکی، حضرت یسعیہ، حضرت حزقیل، حضرت حجی، حضرت یرمیاہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی مثالیں موجود ہیں، جو بغیر کسی ریاست و حکومت کے اپنے سے پہلے انبیاء کے خلیفہ ہوئے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نظام شریعت کے نفاذ کے لیے حکومت بھی عطا فرمائی۔ آپ کے خلفاء حاکم وقت بھی تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان خلفاء کو الراشدین المہدیین کا خطاب عطا فرمایا اور یوں منصب خلافت کو ایک دینی و روحانی تقدس عطا فرما دیا۔ آپ نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یعنی اے میری امتیو، تم پر صرف میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت تم پر واجب ہے، جبکہ امت میں آنے والے ظالم حکام جو اپنے آپ کو خلیفہ بھی کہتے رہے، ان سے تو بچنے کی دعا آپ نے سکھائی کہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، کہ اے اللہ ایسے لوگ ہم پر مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کریں۔ اور تاریخ اسلام گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آپ کی وفات کے 30 سال بعد خلافت راشدہ کا اختتام ہوا اور امیر معاویہ کے ذریعے ملوکیت کا دور شروع ہو گیا، مگر یہ اموی حکمران بھی بشمول یزید بن معاویہ شان و شوکت کی خاطر خلیفہ کا لقب استعمال کرتے رہے۔ حالانکہ تاریخ اسلام میں شہادت امام حسین کا المناک سانحہ ہی خلافت راشدہ اور ملوکیت کے راستے الگ کرنے کے لیے کافی تھا۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ خلیفہ وہ ہے جو نبی کی شریعت لوگوں میں جاری کرے اور اس کے ہاتھ پر خدا کے وہ وعدے جو اس کے نبی کے ساتھ تھے پورے ہوں۔ اسی طرح حضرت سید احمد بریلوی کے دست راست حضرت شاہ اسماعیل شہید اپنی کتاب منصب امامت میں فرماتے ہیں کہ خلیفہ راشد سایہ رب العالمین، ہم سایہ انبیاء مرسلین، سرمایہ ترقی دین اور ہم پایہ ملائکہ مقربین ہیں۔ پس امت کے تمام گروہ، کیا اہل سنت اور کیا اہل شیعہ، کم از کم اس بات پر متفق ہے کہ خلافت و امامت صرف دینی و روحانی منصب ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں آنے والے موعود مسیح کے بارے میں بھی یہ فرمایا آیت استخلاف کی تشریح میں کہ الا انہ خلیفتی فی امتی من بعدی، کہ یقیناً وہ آنے والا موعود میرے بعد امت میں میرا خلیفہ ہوگا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں خلافت کی حقیقت حضرت بانی جماعت احمدیہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، اور رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ذلی طور پر
رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو۔ اس واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چاہا کہ ظالم بادشاہوں پر خلیفہ کا لفظ اطلاق ہو، کیونکہ خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے، اور چونکہ کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں، لہٰذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو، جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف و اولیٰ ہیں، ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت قائم رکھے۔ اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانے میں برکات رسالت سے معروم نہ رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تاکیدی ہدایت بھی فرمائی کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، کہ جب تم اس مہدی کو دیکھ لو تو اس کی بیعت کرنا، خواہ گھٹنوں کے بل برف پر چل کر جانا پڑے، کیونکہ وہ خدا کا خلیفہ مہدی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نور کی آیت استخلاف کی روشنی میں اپنے دور خلافت راشدہ کے بعد دور ملوکیت اور آخری زمانے میں پھر خلافت کی خبر دیتے ہوئے جو پیشگوئی کی، اس میں علی منہاج الحکومہ کے الفاظ نہیں کہے، بلکہ فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا آخری دور ہوگا۔ اور شارح مشکات علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ الظاہر ان المراد بہ زمن عیسیٰ والمہدی، یعنی ظاہر ہے کہ منہاج نبوت پر دوبارہ خلافت قائم ہونے کا زمانہ مسیح موعود اور امام مہدی کا زمانہ ہے۔ ناظرین کرام، 13 صدیوں کے مجددین کے بعد 14ویں صدی کے سر پر جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر مجدد وقت اور مسیح و مہدی اور امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ان کا نام نامی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے، جنہوں نے 23 مارچ 1889 کو بیعت لے کر جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی، اور 1908 میں آپ کی وفات کے بعد خلافت احمدیہ قائم ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی پوری ہو گئی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں خلافت کے دینی اور روحانی نظام کے قائم ہونے کے لیے فرمائی تھی۔ اور یہ نظام خلافت اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں گزشتہ 111 سال سے جاری ہے، اور اسلام کے دفاع کے محاذ پر کمر بستہ ہے۔ خلافت سے ہی وابستہ ترقی ہے جماعت کی، یہی تو کاروان دین کی اصلی قیادت ہے۔